السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم مشاہدین و سامعین، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک عظیم سورت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے جو بھائی لائیو آ چکے ہیں وہ دوسروں کو شیئر کر دیں۔ بہت اہم بات قرآن پاک کے سلسلے میں، قرآن پاک کی ایک عظیم سورت جس کا بہت بڑا مقام ہے، جو ہم سب کو یاد ہے، جس کو نماز میں سنت ہو یا فرض، سری و جہری، ہر رکعت میں پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ یہ الحمد للہ رب العالمین وہ 7 آیتوں والی سورت ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہ سورت قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس سورت کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ ہمیں یہ سورت یاد ہے، نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے آج ہم سوچیں، غور کریں، سمجھیں کہ اس عظیم سورت میں ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سورت میں ہمیں کیا بات سکھلائی ہے۔ اس عظیم سورت میں ایمان و عقیدے اور عمل کی باتیں کیسے اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہیں۔ اسی لیے اسے ام الکتاب کہا، قرآن کی ماں ہے یہ سورت۔ دین کی ساری بنیادی باتوں کا اس میں ذکر ہے۔ آئیے ہم جانیں کہ یہ سورت کیا ہے۔ اس سورت کا نام الفاتحہ ہے۔ اس سورت کا نام ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے۔ اس سورت کا نام السبع المثانی ہے۔ اس سورت کا نام قرآن عظیم ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت۔ اس سورت کا نام نماز ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ برسوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ سورت، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ آئیے ساتھیوں کو جوڑیے، میں آج آپ کو کچھ راز کی باتیں سورہ فاتحہ کی بتلاتا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل کھل جائے گی،
آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، آپ اللہ کو پہچان جائیں گے، آپ اپنی حقیقت سمجھ جائیں گے۔ آئیے جوڑیے، لوگوں کو جوڑیے، اور میں بتلاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفا، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا بانٹ دیا ہے، اور نماز اسی سورہ فاتحہ کو کہا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آواز ملاتا ہے، کہتا حمدنی عبدی الرحمن الرحیم۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ عرش سے کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ کیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتا ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کرتا ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آواز ملاتا ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتے ہو، تو اللہ کہتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی چیز ہے، کسی اور کا دخل اس میں نہیں ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو میں نے وہ کچھ دے دیا جو اس نے مانگا۔ آؤ میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہو۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کو۔ کئی مصحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی شروعات ہوئی ہے، کئی مصحف میں الحمدللہ رب العالمین سے۔ جہاں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئی ہے وہاں انعمت علیہم پر چھٹی آیت مان لی گئی ہے، تو ہم الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، اور آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا کہتا ہے، ذرا دوسروں کو جوڑیے۔ سب سے پہلی چیز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریف، تمام قسم کی حمد، تمام قسم کی ثنا اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے حمد ہے یہ پہلے سوچئے۔ ہم اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کس بات پر؟ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، سب سے پہلے اس بات پر الحمد، اس تصور کے ساتھ کہو۔ آپ کو انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، اس پر الحمد۔ ہمیں عقل و شعور سے نوازا، پاگل و مجنون نہیں بنایا، اس پر الحمدللہ۔ ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا، کوئی بہت بڑی بیماری نہیں دی، اس بات پر الحمدللہ۔ ہمارے ہاتھ، پار، آنکھ، ناک، پیر سلامت ہیں، ہم لولے لنگڑے کانے کھودر نہیں ہیں، اس بات پر الحمدللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی اور نوکری دی، روپے پیسے سے نوازا،
الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بیوی عطا کی، الحمدللہ۔ ہمارے ماں باپ کا سایہ سر پر ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کیا، الحمدللہ۔ اس تصور کے ساتھ الحمدللہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سماج میں عزت دیا، رفعت دیا، بلندی دی، الحمدللہ۔ کبھی سوچا آپ نے کہ الحمدللہ سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، تعریف اگر ہے تو اللہ کے لیے، اور کس کی تعریف کریں گے؟ ساری بڑائی، ساری تعریف اسی اللہ کے لیے، اسی نے ہمیں دنیا میں ہر چیز سے نوازا ہے۔ اللہ کی حمد کی اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، الحمدللہ کہ اس نے ہمیں توحید والا اور سنت والا بنایا۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، الہ سے ہے عبادت کے لائق، الحمدللہ۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد اللہ کے لیے۔ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، انتظام کرنے والا، تدبیر کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، شفا دینے والا، عطا کرنے والا، مقام دینے والا، دولت دینے والا، اولاد دینے والا۔ کس کو کم دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، اس کا ذمہ دار۔ پوری دنیا کا اکیلا انتظام کرنے والا، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، رب العالمین، سارے عالم کا رب ہے۔ عالم دنیا کا بھی رب ہے، عالم آخرت کا بھی رب ہے، دنیا میں سب کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، جناتوں کا رب ہے، نباتات کا رب ہے، جمادات کا رب ہے، جاندار کا رب ہے، بے جان کا رب ہے، حیوان کا رب ہے، چرند پرند کا رب ہے، کیڑے مکوڑوں کا رب ہے، مچھلیوں کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، سب کا رب ہے، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، مسلمانوں کا رب ہے، کافروں کا رب ہے، ملحدوں کا رب ہے، شیعہ کا رب ہے، سنی کا رب ہے، سب کا رب وہی ہے۔ سب کی سنتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کی دیکھ بھال کرتا ہے، سب کے ساتھ عدل کرتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کی حمد اس بات پر کہ وہ سارے جہان کا رب ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے کریں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلا دوں۔ کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب کے سب
ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہناؤں. پہلے فرمایا فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. فاستکسونی اکسکم، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہان کا رب ہے، سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، ساری عزت دولت کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. فرماتا ہے وہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد ثم يسأل كل انسان مسألته وآتيت كل انسان مسألته ما ينقص سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے انس، سارے کے سارے جن ایک میدان میں آ جاؤ، آدم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے سبھی لوگ، سب لوگوں کو جو کچھ مانگنا ہو مانگو، سب کو میں سب کی مانگ پوری کر دوں، پھر بھی میرے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے سوئی کے ناکے میں پانی آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی حمد اور تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب. الرحمن الرحیم، رحمان ہے وہ، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی اور رحمت وہ ہے جو سارے لوگوں پر ہے، مومنوں پر ہے، کافروں پر ہے، نیک پر ہے، بد پر ہے، سب کے ساتھ اس کی رحمت ہے. سب کو دیتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، ظالم کو بھی، مظلوم کو بھی، نیک کو بھی، برے کو بھی. ایک اللہ کی وہ رحمت ہے جو مومنین کے ساتھ خاص ہے. ایک اللہ کی رحمت وہ ہے جو دنیا میں عام ہے، ایک اللہ کی رحمت وہ ہے جو آخرت میں اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوگی. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. 100 رحمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں 99 رحمت اپنے پاس رکھ لی اللہ نے. ہائے ہائے، 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھ لی ہے. ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اسی رحمت کے تحت چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے. وہی رحمت ہے کہ آپ گائے کے بچے کے قریب جائیں وہ آپ کو مارنے کے لیے دوڑے گی. وہی رحمت ہے جو ماں باپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، جن کی محبت میں ہم اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑ کر کے روزی روٹی کی تلاش میں اپنے بچوں کے لیے بھٹک رہے ہیں. اس ایک رحمت کا یہ حال ہے کہ ہم دوسروں پر کیسے رحم کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی جنگ میں ایک قیدی عورت آئی جس کا بچہ کھو گیا تھا. وہ اپنے بچے کی محبت میں جس بچے کو پاتی تھی سینے سے لگاتی تھی، دودھ پلاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین موقع کو مثال بتاتے ہوئے اللہ کی رحمت سمجھانی چاہیے. صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی
صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، جتنا یہ ماں اپنے بچے کے لیے رحمت رکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم ہے۔ فرماتا اللہ تعالی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندو میری بات مانو گے، سیدھے راستے پر چلو گے، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا رحمت والا ہوں۔ لیکن اگر گڑبڑ کرو گے تو اللہ عادل بھی ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اللہ کا عذاب دردناک عذاب بھی ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالی الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑی رحمت والا ہے، اس کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اے گنہگارو، کتنا بھی گناہ کر چکے ہو، آؤ توبہ کرو، اس کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہونے کے لیے بے قرار ہے، وہ اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آؤ اس کی رحمت کے سائے میں، آؤ توبہ کرو، اللہ کی رحمتیں لوٹ لو۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے وہ۔ ایک قطرہ آنسو آپ کا ادھر گرے گا توبہ کا، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا نام جنتیوں میں لکھے گا۔ بہت محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے، اس کی محبت کو پہچانو۔ ایک ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے طریقے پر چلو۔ وہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جو گناہ کر کے، جرائم کر کے، شرک و بدعات کر کے اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو، مایوس نہ ہو، میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ آؤ تم توبہ تو کرو، آؤ میرے حضور توبہ کرو، پچھتاؤ، میں معاف کرنے کے لیے بے قرار ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مایوس نہ ہو۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے وہ، بڑی رحمت والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو رحمت کو لوٹنے کے لیے وہ کردار چاہیے، وہ ظرف چاہیے، وہ مزاج چاہیے، وہ دل چاہیے، وہ نگاہ چاہیے۔ سورہ فاتحہ کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسعت رحمتی، میری رحمت عام ہے، اور ایک جگہ فرمایا میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پر غور کرو، بڑا رحمان ہے۔ بہت گناہ تم نے کیا ہے، لیکن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم نے کتنا گناہ کیا ہے، بس توبہ کرو کہ وہ تم کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ارے وہ تو رات میں ہے، رات کے آخری پہر، رات کے آخری پہر میں تمہارے لیے اترتا ہے۔ ہر رات، رات کے تیسرے حصے میں وہ تمہارے پاس آتا ہے، عرش سے تو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے تمہارے لیے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اسی لیے عرش سے اتر کے آتا ہے آسمان دنیا پر، اور انسانوں تم کو پکارتا ہے، کہتا ہے من یدعونی فا اوتی استجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہو، میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ آتا ہے تمہارے لیے، کہتا ہے
من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے بھیک مانگ رہا ہو، کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرا ہو، میں اسے عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آواز دیتا ہے تم کو، من یستغفرنی فاغفر لہ، تم میں کا کون ہے جو مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ میں عرش سے اتر کے آیا ہوں آسمان دنیا پہ تمہیں معاف کرنے کے لیے۔ شرک سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرو، دوسروں کا دل دکھانے سے توبہ کرو، صلح کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنی روزی روٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھو، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرسری طور پر ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، الرحمن الرحیم 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد میرے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا، اسے معلوم ہے کہ اس کے گناہ کو میں بخش دوں گا۔ قد غفرت لعبدی، میرے بندے جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن انسان ہے، پھر اس سے گناہ ہو گیا، پھر آیا میرے دربار میں کہتا رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ کا پتلا ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے دربار میں آیا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ہی معاف کروں گا۔ قد غفرت لعبدی، میرے بندے چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایسے ہی بندہ جب جب گناہ کرتا ہے اللہ کے دربار میں آ کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو جب بھی گناہ کرے گا مجھ سے معافی چاہے گا، میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، الرحمن الرحیم۔ شیطان نے چیلنج کیا اللہ کے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو اللہ نے بھی اپنے رحمت کے ذریعے چیلنج کر دیا۔ سنو الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ شیطان نے کہا وعزتک وجلالک لأغوینہم ما دامت الارواح فی اجسادہم، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں جہنم میں لے جاؤں گا جب تک ان کی جان میں جان ہے، چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اس نے کہا وعزتی وجلالی لأغفرنہم ما داموا استغفرون، میرے عزت و جلال کی قسم تو انہیں گمراہ کر، گناہ کرواؤں سے، اور میں بھی تو تیار ہوں کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف بھی کرتا رہوں گا۔ چل، شرط یہ ہے کہ توبہ کرو، اللہ کو پہچان جاؤ، اپنے گناہوں کی گنتی کرو، دوسروں کے عیوب نہ شمار کرو۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا مہربان، توبہ جب بندہ کرتا ہے اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دیا کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کے لیے نکلتا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے دیکھتے ہیں صحرا کا کیا حال ہے، جہاں سڑکیں نہ ہوں، بجلی نہ ہو، موبائل نہ ہو، اور آپ اونٹ پر سفر کر رہے ہوں، اسی پر آپ کا کھانا اور پینا ہو۔ چلتے چلتے بندہ جب تھک جاتا ہے تو ایک جگہ لیٹ کر آرام کرتا ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے نہ اس کا اونٹ ہے، نہ اس کا کھانا پینا، سب غائب۔ ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے آتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب تو مجھے مرنا ہے، موت میری آنکھوں کے سامنے ہے، اب نہ راستے کا پتہ، کیسے جاؤں گا، کیا کھاؤں گا۔ لیکن جب دوبارہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ بھی موجود ہے، اس کا کھانا پینا۔ کتنا خوش ہوتا ہے بندہ اپنے اونٹ اور کھانے کو پا کر کے،
اور مارے خوشی کے کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مارے خوشی کے بندے نے الٹا پلٹا کہہ دیا، جتنا یہ بندہ اپنے اونٹ اور کھانے کو پا کر کے خوش ہوا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کی زندگی سے پلٹ کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ اس تصور کے ساتھ جیو، مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد یہ اصل زندگی شروع ہوگی۔ اس تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہاں کوئی شفاعت آلتو پھالتو، کوئی دادا گیری، کوئی دھاندلی، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی بیٹا بیٹی، کوئی پردھان پی ایم ایل اے، کوئی خاندان، کوئی ماں باپ، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، پورا خاندان، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پائی پائی کا حساب ہوگا، نیک و بد کا حساب ہوگا، اندھیرے اجالے کا حساب ہوگا، نیکی برائی کا حساب ہوگا، نماز روزے کا حساب ہوگا، ظلم و انصاف کا حساب ہوگا، تکبر اور عاجزی کا حساب ہوگا، کفر اور اسلام کا حساب ہوگا، رات و دن کا حساب ہوگا، کچھ چھوٹے گا نہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہی کرنے والوں کہاں ہو؟ آؤ مجھے بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ غالب ہونے والے قاہر کے لیے بادشاہت ہے۔ ساری زبانیں گنگ ہوں گی اس دن، سارے کے سارے لوگ خاموش ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پیر بات کریں گے۔ اس بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی۔ وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ خدا بیٹھے گا جس دن عدل کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا۔ کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، غرض ہر نیک ہر بد کا برابر فیصلہ ہوگا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ، حساب کے دن کا مالک ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، کچھ نہیں چھوٹے گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین پڑھو، اور اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن لوگ رنگ دھڑنگ قبروں سے نکل کر کے میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے بدحواسی کے عالم میں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ایک دوسرے کو شرم نہیں آئے گی؟ مرد عورت سب ننگے ہوں گے، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا یا عائشو
الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا شدید ہوگا، اتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ساری دوستی، ساری رشتہ داری سب ٹوٹ جائے گی۔ اس دن کا مالک ہے وہ، اس سے ڈرو، اس سے ڈر کر کے زندگی گزارو، اس کو مراقب سمجھو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو، وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، محفل میں، تنہائی میں، دن میں، رات میں، بازار میں، جو عمل بھی تم کرتے ہو سارا کا سارا جوڑ دیا جائے گا، وزن کر دیا جائے گا۔ اس دن کا مالک ہے وہ، مالک یوم الدین۔ اس تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو اور سوچو کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا واقعی تم عبادت کی ساری قسمیں اللہ کے لیے کرتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو نماز میں، دھوکہ دیتے ہو اللہ کو، دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں اللہ کے سامنے کہتے ہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور نماز کے باہر جا کر کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، دوسروں سے دعائیں کرتے ہو، دوسروں کے آگے سجدہ کرتے ہو، دوسروں کو عالم الغیب سمجھتے ہو، دوسروں کو مشکل میں دعائی دیتے ہو، دوسروں کے قبروں پر جانور ذبح کرتے ہو، دوسروں کے نام نظر و نیاز کرتے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری جانب نماز، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ جھوٹ نہ بولو، منافقت نہ کرو، اپنے آپ کو، اللہ کو دھوکہ نہ دو۔ اگر نماز میں کہتے ہو کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو واقعی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کو اپنے ایمان اور عقیدے اور عمل سے ثابت کرو، تب جا کر کے کہو کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ کو بنایا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ پیروں، فقیروں، مولویوں، انگڑے بھرنے کرنے والے پاگلوں کے آگے جھکنے اور عرضی دینے کے لیے اللہ نے تمہاری پیشانی نہیں بنائی ہے۔ یہ پیشانی بہت عظیم ہے، یہ پیشانی اپنے سے بڑے عظیم کے آگے جھکنی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے عبادت کی کوئی چیز صرف نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے کہ اے معاذ یہ بتاؤ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ نے کہا اللہ اور سر بہتر جانتے۔ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تب پھر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب بھی نہ دے۔ یہ توحید ہے، موحد بنو، شرک نہ کرو، نماز میں جو اقرار کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز میں تو کہہ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگو، پیڑوں پر، جنوں کے پاس، مولویوں، فقیروں کے پاس جا کر کے عرضیاں خبروں پر نہ لکھو، وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے کچھ۔
اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کو اور شرک کو سمجھو، کفر کو اور اسلام کو سمجھو، توحید کو اور شرک کو سمجھو کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں سے کچھ بھی دوسرا کرو گے تو کفر اور شرک ہے۔ یہ آپ دوسرے کو زندگی بھر کافر اور مشرک سمجھتے رہے ہو اور خود کفر اور شرک کرتے ہو، اور نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نماز میں تو یہ کہتے ہو، اور اس کے بعد جب سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہو تو کہتے ہو لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاسمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ اعوذ باللہ من ذالک۔ نماز میں تو آپ یہ کہہ کر کے آئے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور نماز کے بعد جب دعا کرنی ہوا تو اللہ کو بھول کر ساری دعا غیر اللہ سے، ساری دعا ان لوگوں سے جو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے ان سے کرتے ہو۔ کچھ سالوں پہلے مجھے ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک صاحب نے نماز پڑھائی، بریلوی مشرب کے ہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھانے دیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، وہابڑا سمجھتے ہیں۔ زہ قسمت کی رکھا ہے ہمارا نام وہابی، زہ قسمت کی رکھا ہے ہمارا نام وہابی، سبوں نے پیروی احمد مختار کے باعث فخر ہے اس بات پر کہ ہم وہاب والے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاب ہے۔ خیر، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نماز میں کہتے ہیں اور باہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں۔ وہ صاحب دعا کر رہے تھے لی خمسۃ نطفی بہا، مولانا ہے وہ، امام صاحب ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں، انہوں نے کہا لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاسمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ میں دنگ رہ گیا کہ یہ مولوی کیا کر رہا ہے، اعوذ باللہ، اگر میں نے آمین کہہ دیا تو میں بھی جہنم میں گیا اس کے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ نماز کے بعد ہم نے مولانا کو پکڑا، ہم نے کہا مولانا یہ بتائیے آج آپ نے مار دیا تھا مجھے، کہا کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ جو دعا آپ نے کی ہے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاسمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، جانتے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ہم لوگ بس ایسے دعا کرتے ہیں۔ کہا آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ توحید کے ساتھ بغاوت ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ بغاوت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے لیے بس 5 سہارے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا، جن کے ذریعے میں وبائی بیماریوں کو دور کرتا ہوں، اپنی مشکلات کو دور کرتا ہوں، 5 سہارے ہیں بس۔ کیا؟ المصطفیٰ اللہ کے رسول، والمرتضی حضرت علی، وابناہما ان کے دونوں بیٹے حسن حسین، والفاطمہ اور فاطمہ۔ یہ 5 سہارے آپ کے لیے ہیں جو آپ کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، اللہ کے رسول، حضرت علی، حسن حسین اور فاطمہ۔ یہ شیعوں کا عقیدہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہ آپ کے سہارے ہیں، اور یہ جو آپ نے خطبہ دیا اور نماز پڑھی یہ کس کھاتے میں گیا، کس کے لیے آپ نے کیا تھا؟ وہاں تو دھوکہ دیا اللہ کو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہاں مدد طلب کر رہے ہو ان 5 سے۔ کہا چچا آپ وہابی ہیں، آپ وہابڑے ہیں، اس لیے بھائی ہماری تو ان کے بغیر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بتاؤ آپ کا دین کوئی الگ دین ہے کہ آپ کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہو کہ خالی میلاد منگانے ہو اور انگوٹھا چومنے سے مسلمان بن گئے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، توحید اور عبادت کے بارے میں، استعانت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کچھ باتیں سکھائیں، فرمایا سنو
یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تشریح کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے وہ باتیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کا حق دوسروں کو بانٹ کر کے، اللہ کی طاقت، اللہ کا پاور دوسروں کو دے کر کے کیا اللہ کا حق ادا کریں گے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں نماز میں، ہم دھوکہ دیتے ہیں نماز میں اللہ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو ابن عباس، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو نا، سوال کرنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں کہہ دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ وہ تو ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ اتر کے آتا ہے، آپ کی سننے کے لیے، آپ کو دینے کے لیے، آپ کی مانگ پوری کرنے کے لیے، آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور آپ دوسرے کو سہارا بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ سے مدد، یہ ہے توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، موحد بنو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، ادھر ادھر درگاہوں اور باباؤں اور پیروں اور فقیروں اور جنوں کے آگے سر نہ جھکاؤ، دنیا باغی ہو جائے، آپ کا اللہ آپ سے خوش رہے بس۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہے سب سے بہترین بات یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر چلا دے میرے مولا۔ یہ دنیا تو گمراہیوں کی آماج گاہ ہے، فتنوں کی آماج گاہ ہے، بہت سے راستے ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں شیطانوں کے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نماز میں سکھائی ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی مثال بیان کی، کہا، فرمایا کہ ایک راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں طرف کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ مان لو ایک گیلری مان لو جس کے دونوں طرف کمرے ہوں، ایک سیدھا راستہ نکل گیا ہے باہر کی طرف، اور چاروں طرف، دونوں طرف کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں طرف کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ راستے کے شروع میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے بندے سیدھے چلے جا، ادھر ادھر مت جانا، سیدھے چلے جا، ادھر ادھر مت جانا۔ بندہ آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے دروازہ کھلا ہے، گھسنے کا موقع ہے، صرف پردے لٹک رہے ہیں، تو بیچ راستے میں بھی ایک نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے یہ پردہ مت ہٹا، فَإِن تَفْتَحْ تَلِجْهُ، اگر تو نے پردہ کھولا تو اس میں تو جا گرے گا۔
یہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدھا راستہ اسلام ہے، اور راستے کے سرے پر جو داعی کہہ رہا ہے کہ سیدھے چلو وہ قرآن ہے، اور یہ کھلے ہوئے دروازے یہ گناہ اور جرائم اور حرام کردہ چیزیں ہیں، اور یہ پردہ اللہ کے حدود ہیں۔ جب آپ پردہ کھول کر داخل کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں ایک جو پکارنے والا پکارتا ہے کہ پردہ نہ کھولو، وہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے جو کہتا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو۔ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اپنے من سے متعین نہیں ہوگا۔ اپنے من سے جب سیدھا راستہ متعین کرو گے تب دین میں بدعات ایجاد ہوں گی، تب خرافات ایجاد ہوں گی، تب تم سمجھو گے کہ میلاد منانا سیدھا راستہ ہے، تب تم سمجھو گے کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب ماننا سیدھا راستہ ہے، تب تم سمجھو گے کہ بزرگوں کی قبروں پر جانا ان سے مانگنا سیدھا راستہ ہے، تب تم سمجھو گے کہ میت کے قبر پر قرآن خوانی سیدھا راستہ ہے، تب تم سمجھو گے کہ وحدت الوجود سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ مانگو لیکن تمہارے من سے نہیں۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ہمارے ماننے سے نہیں ہوگا۔ ہم جب اپنے من سے سیدھا راستہ متعین کرتے ہیں تب گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی کا نام ہوتا ہے بدعت۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا راستہ ایسا طریقہ نکالے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ناقابل قبول ہے۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ کا کرم ہوا ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں اتری ہیں، ان کا راستہ دکھا دے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ کن پر اللہ کی رحمتیں اتری ہیں؟ آپ سرٹیفکیٹ دیں گے یہ فلاں قبر والے ولی ہیں، وہ فلاں صاحب ولی ہیں، آپ سرٹیفکیٹ نہ دیجئے، پتہ نہیں وہاں کون ہے۔ ولی تو ہر آدمی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اللہ سے ڈرے وہ لوگ ولی ہیں۔ یہ انعام کن پر نازل ہوا، کن کا راستہ ہمیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمت اتاری ہے، جن پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہے۔ وہ کن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے۔ کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انعام اللہ تعالیٰ جن پر اترا، کون لوگ؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، کیا ہی بہترین، ان لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھا، ان کے راستے سے بچا، ان کے طریقے سے دور رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیری پھٹکار اتری۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہود اور یہودیوں کی صفت رکھنے والے تمام لوگوں سے، تمام راستوں سے اللہ ہمیں بچا۔ یہود کی صفت کیا تھی؟ علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے تھے، جانتے تھے قرآن حق ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، جان بوجھ کر کے حق نہیں مانتے تھے۔ یہ یہود کی صفت ہے۔ تو ایسے تمام صفت سے، تمام راستے سے اللہ ہمیں بچا کہ ہمارے پاس علم نہ ہو، علم ہو اور ہم عمل نہ کریں۔ یا اللہ اس صفت سے ہمیں بچا لے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں۔ یہ تو یہود کا طریقہ ہے، ایسے لوگوں پر تو اللہ کا غضب اترتا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، ان کا راستہ نہ دکھا
جو بھٹک گئے نصارہ اور عیسائی، ان کی صفت کیا تھی؟ یہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے. رہبانیت اور بدعات و خرافات اللہ کے دین میں انہوں نے ایجاد کر لیا تھا. بغیر علم کے عمل کرنے والے، ان سے بھی تو اللہ تعالیٰ بچا لے، اور علم اور عمل نہ کریں اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ ہمیں نفع دینے والے علم عطا کر، وعملا متقبلا، مقبول عمل عطا کر، ورزقا طیبا، پاکیزہ روزی دے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.